الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ذکر کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی اس کا ہے اللہ کا قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ذمہ دار ہے۔ اور بعض جگہوں پر یہ اللہ کی یاد کے لیے استعمال ہے، چنانچہ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اب یہ ذکر ہماری غذا ہے۔ انسان دو چیزوں سے بنا، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم مادی چیز ہے اور اس کی غذا بھی زمین سے نکلی ہے۔ پانی، گندم، چاول، سبزیاں، پھل سب زمین سے نکلتے ہیں۔ اور انسان کی روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے اور اس کی غذا بھی اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں۔ تو ہمیں دو طرح کی غذا چاہیے، ایک جسمانی غذا اور ایک روحانی غذا۔ اگر کوئی بندہ جسمانی غذا استعمال نہ کرے، کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، حتیٰ کہ بستر پہ پڑ جائے گا۔ ہم جسمانی غذا تو دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ استعمال کرتے ہیں، لیکن روحانی غذا کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم روحانی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دو نوجوانوں کی آپس میں شادی ہوتی ہے، ایک بچے اور ایک بچی کی، دونوں کے جسم جوان ہوتے ہیں، مگر روحانی غذا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے باقی طور پہ وہ بچوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کی نشو و نما نہیں ہوتی۔ اب اگر 3 سال کے بچوں کو آپ الگ چھوڑ دیں، وہ 10 منٹ کھیلیں گے، پھر 15 منٹ میں لڑائی شروع کر دیں گے۔ یہی آج کل کے نوجوان جوڑوں کا حال ہے۔ جس گھر میں شادی ہوتی ہے وہیں جھگڑے، وہیں لڑائیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم تو سب کے جوان ہے، مگر روحانی طور پر نشو و نما نہیں ہوئی، بچے ہیں، بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روحانی غذا کو بھی استعمال کریں، یہ ہمارے بدن کی ضرورت ہے۔ ہم روحانی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہیں، روحانی بیماریوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہوا ہے اور ہم ان کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ عجب، تکبر، شہوت اور اس قسم کی جتنی روحانی بیماریاں ساری ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہمیں اس کے علاج معالجے کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کا معمول ایسا بنائیں کہ ہم مستقل ذکر کے لیے وقت نکالیں۔ آج جس سالے سے پوچھیں بھئی آپ کتنا مراقبہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی 2 منٹ، کوئی کہتا ہے جی 5 منٹ۔ بھئی 2 منٹ اور 5 منٹ روزانہ پڑھنے سے تو پہلی کلاس کا بچہ بھی پاس نہیں ہوتا۔ کوئی بچہ روزانہ 2 سے لے کے 5 منٹ تک پڑھے یا 10 منٹ روزانہ پڑھے، کیا وہ کلاس میں پاس ہو جائے گا؟
نہیں ہو سکتا۔ اگر پہلی کلاس کا بچہ بھی 2 منٹ اور 10 منٹ پڑھنے سے پاس نہیں ہوتا تو یہ تو روحانیت کا میدان ہے۔ روزانہ 10 منٹ مراقبہ کرنے سے کیا ملنا ہے؟ معمولات پورے کرنے چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کے لیے مستقل وقت نکالیں۔ کتنی عجیب بات ہے، خبروں کے لیے وقت نکل آتا ہے، ادھر ادھر کے کاموں کے لیے وقت نکل آتا ہے، ذکر کے لیے وقت نکلتا۔ جس ذکر کا اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، تو اسے کرتے ہی نہیں۔ بات ہے اہمیت کی، جس کام کو ہم اہم سمجھتے ہیں اس کے لیے ٹائم نکل آتا ہے، چونکہ ذکر کی اہمیت دل میں نہیں ہے اس لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ یہ ذکر ہماری ضرورت ہے اور اس کو روزانہ کریں۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ اللہ کی شان کہ جتنی اہمیت وہ اخبار کو دیتے ہیں اتنی اہمیت ہم اللہ کے ذکر کو تو دے دینا۔ روزانہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ضرور مصلی پہ بیٹھیں کہ یہ تو مجھے بیٹھنا ہی ہے۔ صبح و شام یہ معمول پکا کریں۔ صبح کا وقت تو ویسے بھی نور پیر کا ویلا ہوتا ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں نور پیر کا ویلا، یعنی پیروں کے جو بتائے ہوئے معمولات ہوتے ہیں ان کو کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیہات کی وہ عورتیں جو فجر سے پہلے اٹھ کر لسی بناتی ہیں وہ بھی برکات سے محروم نہیں رہتی، وہ ایسا نورانی وقت ہوتا ہے۔ اگر لسی بلونے والی عورتیں بھی اس وقت کی برکت سے محروم نہیں رہتی تو جو بندہ اس وقت اٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گا وہ کیسے برکات سے محروم رہ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام ایک ہفتے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس وقت نہ قرآن اترا تھا نہ نماز فرض تھی۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں تو پھر غار حرا میں نبی علیہ السلام کرتے کیا تھے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کے تفکر کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کا ذکر اتنا تو اہم ہے۔ مدینہ میں مکہ مکرمہ میں کون سی ٹریفک تھی، کون سی فیکٹریاں لگی ہوئی تھی کہ شور تھا اور یکسوئی نہیں ہوتی تھی؟ مکہ مکرمہ تو ویسے ہی بہت تھوڑی آبادی والا شہر تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یکسوئی ہونے کے باوجود غار حرا میں جاتے تھے۔ یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ تمہیں بھی تنہائی میں بیٹھنا چاہیے اگر تم چاہتے ہو کہ روحانی ترقی۔ اور غار حرا میں پہاڑ کے اوپر چوٹی کے اوپر چھوٹی سی ایک جگہ ہے، وہاں پہ اللہ کے معصوم ایک ہفتہ گزارا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ انسان وقت نکالے اور تنہائی میں بیٹھے۔ جب تک ہم تنہائی میں بیٹھنا شروع نہیں کریں گے روحانی ترقی نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے بزرگ تو بہت لمبا مراقبہ کرتے تھے۔ سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 دن کا مراقبہ کرتے تھے۔ میں پڑھ کر حیران ہوا کتاب میں 40 دن کا مراقبہ، تو لکھا ہوا تھا کہ ہاں وضو کے لیے جاتے تھے اور وضو کر کے پھر آ جاتے تھے، یا بہت کوئی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کے لیے اٹھتے تھے اور پھر واپس آ کے مراقبے ہو جاتے تھے۔ 40 دن تک مراقبے ہی کنڈیشن میں رہتے تھے اور ان کا چہرہ اتنا منور ہو گیا تھا ذکر کی وجہ سے کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، تو وہ اپنے چہرے پہ نقاب کیا کرتے تھے۔ ان کے خادم نے ایک مرتبہ انہیں کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت کرتے ہوئے، مجھے تو چہرہ دکھا دیجیے۔
چنانچہ انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا، ان کا خادم بے ہوش ہو گیا، وہ ان انوارات کو برداشت نہیں کر سکا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا دیدار کیا، اس کے بعد ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہی حال سید احمد بدوی کا ہو گیا تھا۔ تو اگر وہ لوگ 40 دن مراقبہ کرتے تھے، بھئی ہم 40 منٹ کا مراقبہ تو کر لینا، یہ بھی تو ہماری روحانی غذا ہے۔ اور اس کو ایک اور طرح سے بات سمجھیں کہ آپ دنیا میں کسی بڑے سے ملنا چاہیں، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ مثلاً آپ شہر کے ڈی سی او کو ملنا چاہیں تو ایسا نہیں کہ آپ جائیں اور جا کے ان کے سامنے پیش ہو جائیں۔ آپ جائیں گے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ایک جگہ بٹھائیں گے، اور جب آفیسر فارغ ہوں گے تب آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تو ضلعی سطح کے آفیسر کو ملنے کے لیے 5 منٹ 7 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی اس سے بڑا آفیسر ہو تو اس سے زیادہ انتظار ہے، اور اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم صدر ہو تو اس سے بھی زیادہ انتظار ہے۔ جتنا آفیسر بڑا ہوتا جائے گا انتظار لمبا ہوتا جائے گا، مہینہ اپوائنٹمنٹ لینے میں لگ جاتا ہے، پھر جا کے ٹائم ملتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ہم نے کائنات کے پروردگار اور مالک الملک سے ملاقات کرنی ہے، تو ہمیں اس کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ وہ ایسے تو نہیں ہونی کہ بس ادھر مرے اور ادھر اللہ سے ملاقات ہو گئی، اس کے لیے ٹائم لگانا پڑے گا۔ تو جب ہم روزانہ مراقبہ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھا کریں کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، میری میٹنگ ہونی ہے قیامت کے دن، اور اس کے لیے یہ انتظار کا وقت میں یہاں گزار رہا ہوں۔ دنیا میں انتظار کا وقت گزار کے جائیں گے، جیسے ہی قیامت کا دن آئے گا اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی ساکھ کی تجلی فرمائیں گے، یوم یکشف عن ساق۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اپنی تجلی کی تجلی کیوں فرمائیں گے؟ اس لیے کہ جب کوئی بڑا سامنے ہو نا تو اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے انسان مرعوب ہوتا ہے، تو اس وقت تو سب کی آنکھیں نیچی ہوں گی۔ اب جب آنکھیں نیچی ہیں تو وہ چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ ساکھ کی تجلی فرمائیں گے، کیونکہ نیچے نظر ہے تو ساکھ پہ نظر پڑنا نسبتاً آسان ہے، اور جب ساکھ کی تجلی ہوگی تو ساری مخلوق جو ہے وہ سجدے میں پڑ جائے گی، سوائے ان کے جو دنیا میں بے نمازی ہوں گے۔ جو دنیا میں بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے ہوں گے، وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو ان کی کمر سیدھی ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں، محروم ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچئے وہ کیسا وقت ہوگا کہ اللہ دیدار کروائیں گے اور بندہ ان کے دیدار کے وقت ان کو سجدہ کر رہا ہوگا، مگر یہ لذت اس کو نصیب ہوگی جو دنیا میں سجدے کی لذت پانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ نے 5 وقت نماز فرض کی کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے اس دیدار کے تصور کو روز بنایا کریں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ لڑکی کی شادی ہونی ہوتی ہے نا، تو وہ دن میں درجنوں دفعہ اپنے آپ کو دلہن بنا سوچتی ہے، میں یوں دلہن بنوں گی، یوں شادی ہوگی، یوں ہوگا، تصور میں رہتی ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم نے میرا دیدار کرنا ہے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے، تم دن میں 5 مرتبہ اس کا تخیل کر لیا کرو، سوچ لیا کرو۔ چنانچہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہم دیکھ تو نہیں سکتے دنیا میں، مگر تصور کی بات ہے نا۔ نبی صاحب نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم یہ کیفیت حاصل نہیں کر سکتے اللہ کو دیکھنے والی، تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
یا تو مشاہدہ ہونا چاہیے، اگر مشاہدہ نہیں تو مراقبہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب یہ نماز کی کیفیت اگر میں دنیا میں حاصل ہو جائے تو بس پھر ہمارے لیے آخرت کا دیدار آسان ہو جائے گا۔ بہت سارے دوست یہ سوچتے ہیں کہ جی نماز میں کیفیت نہیں بنتی۔ بھائی ذہن میں رکھیں کہ نماز کی کیفیت نماز سے باہر بنانی پڑتی ہے، تب نماز میں وہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی باکسنگ کا مقابلہ طے کر لیتا ہے، اب اس کے لیے اس کو رنگ سے باہر پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ کبھی وہ جاگنگ کر رہا ہے، کبھی وہ مکے مار رہا ہے ایک پلو کو، اور کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے۔ کوئی پوچھے میاں تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی میں پریکٹس کر رہا ہوں تاکہ مقابلے میں ون کر سکوں۔ اب ایک دوسرا بندہ ہے، اس نے بھی مقابلہ طے کر لیا مگر سویا پڑا ہے، فارغ بیٹھے ہیں، دوستوں میں کھا پی رہا ہے۔ بھئی تم تیاری نہیں کر رہے، اور جی رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی۔ اب جس نے پریکٹس نہیں کی وہ رنگ میں داخل ہو کے کیا پرفارم کرے گا؟ وہ تو اگلے کا ایک مکہ ہی برداشت نہیں کر سکے گا۔ باہر جس نے پریکٹس کی ہوگی رنگ کے اندر وہ پرفارم کر سکے گا۔ اسی طرح ہم باہر جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا نماز کے اندر جاتے ہی ہم یکسوئی سے نماز پڑھ سکیں گے۔ اب اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ نماز کے علاوہ بھی ان کی یکسوئی ہوتی ہے اللہ کی طرف، دھیان ہوتا ہے اللہ کی طرف، تو 80-90% تو ان کی پہلے توجہ بنی ہوتی ہے۔ جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت کرتے ہیں تو ان کی نیت کامل ہو جاتی ہے، یکسوئی کامل ہوتی ہے، اور پھر وہ یکسو ہو کے اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب فرق کا اندازہ لگائیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں اور دنیا کے خیال آتے جا رہے ہیں، اور اللہ والے بازار میں بیٹھے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم ولا تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ میرے وہ بندے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت بھی میری یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہ بازار میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں اور ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی، دنیا کی یاد آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ ہم شناسی دنیا ہیں، نماز میں بھی دنیا کا خیال، نماز کے علاوہ بھی دنیا کا خیال۔ اب اگر دنیا کی یہ محبت لے کے ہم اللہ کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو دھتکار دیں گے، کہیں گے دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تم دنیا میں گئے اور دنیا کے کتے بن کے رہے، تمہیں بس دنیا کے چھیچڑے چاہیے تھے، وہ تم کھاتے رہے اور دنیا میں لگے رہے، اور میری یاد کے لیے تو تمہارے پاس فرصت ہی نہیں تھی، وقت ہی نہیں تھا، اب میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ اس وقت احساس ہوگا ہم کتنا بڑا نقصان کر کے آ گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے مستقل وقت نکالیں اور اس کو اپنی ضرورت سمجھ کے کریں۔ آج کل تو علماء بھی اگر ذکر کرتے ہیں نا تو ایک نفلی کام سمجھ کے کرتے ہیں کہ جی ہاں ہم ایک نفل کام کر رہے ہیں۔ بھئی ہے تو یہ نفل کام، لیکن اتنا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے پھر فرائض ادا کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، وہ انسان کے اندر بہت تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کی کمی ہو جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر کی کمی ہو جائے بندہ روحانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک ہے اللہ کے ذکر کا مزہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں مراقبے کا مزہ ملنا شروع ہو جائے تو ہمیں کھانے سے زیادہ مراقبے میں مزہ آئے گا۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے،
تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے۔ سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کے کیا مزے ہیں، یہ تو کرنے سے پتہ چل جائے نا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں، اپنے دل پہ ضرب لگائیں، پھر دیکھیں اس کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنا اہم ذکر ہے کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ایک مرتبہ پڑھنے پر اگر ساری مخلوق کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اب بتائیے اللہ کے یہاں کتنی اہمیت ہے اس کی، لا الہ الا اللہ کے ذکر کی، اور ہم کر سکتے ہیں۔ اب مثلاً آپ لاہور سے جا رہے ہیں اسلام آباد، تو گاڑی میں آپ نے کیا کرنا ہے، بیٹھنے ہی ہے نا، تو بجائے ادھر ادھر کے خیالات میں بیٹھنے کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اس ذکر کو اتنا پڑھیں کہ زبان تر ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قبر میں سب سے زیادہ جو عمل فائدہ دے گا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنا رہے ہیں۔ کتابوں میں عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وفات کے بعد خواب میں نظر آئے۔ کسی نے پوچھا حضرت قبر میں کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ میرے پاس ملک الموت آئے، میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور آ کر مجھ سے پوچھنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں نے ان کا جواب یہ دیا کہ میں نے زمین کے اوپر پوری زندگی اپنے رب کو یاد کیا ہے۔ اب قبر میں آ کے میں اللہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ واجد بستامی رحمۃ اللہ کسی کو خواب میں نظر آئے، حضرت قبر میں کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ مجھ سے منکر نکیر نے پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا میرا رب وہی ہے جس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ کہنے لگے میرا جواب سن کے وہ کہنے لگے اس کا تو سبق بڑا پکا ہے، چلو یہاں سے۔ شیخ عبدالجیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی ایسا ہی واقعہ ہے۔ کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت قبر میں کیا بنا؟ کہنے لگے منکر نکیر نے پوچھا تھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ دیکھو تم عرش سے لے کے نیچے قبر میں آئے ہو، کروڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر کے، تم رب کو نہیں بھولے، میں زمین سے 6 فٹ نیچے آ کے رب کو بھول جاؤں گا؟ کسی نے رابعہ بصریہ کو دیکھا، پوچھا آپ بتائیں قبر میں کیا بنا؟ فرمان لگی منکر نکیر آئے تھے، پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ کو جا کے کہو اللہ تیری ارب و خرب و مخلوق اور اس ارب و خرب و مخلوق میں تو ایک مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میں تجھے کیسے بھول سکتی ہوں؟ تو جب یہ کیفیت دل میں آ جائے نا کہ اللہ تیرے سوا تو میرا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر بندے کا اللہ سے تعلق نہیں بنتا ہے۔ اس لیے ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ اللہ نے کثرت کا حکم فرمایا ہے
اور ہم قلیل بھی نہیں کرتے۔ آج کل کے دور میں سیل فون کے لیے گھنٹوں ہیں، دوستوں سے بات کرنے کے لیے گھنٹوں ہیں۔ عجیب بات ہے، جس چہرے کو دنیا دیکھتی ہے اس چہرے کو ہم روزانہ دھوتے ہیں اور اس چہرے کو روزانہ جو ہے صاف کرتے ہیں، اور جس دل کو اللہ نے دیکھنا ہے اس دل کو صاف کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ اپنے دل کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں، نہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ نہیں دیکھتا تمہاری شکل و صورتوں کو، ولا الى اموالکم، اور اللہ نہیں دیکھتا تمہارے مال پیسے کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو۔ تو اللہ نے تو ہمارے دل دیکھنے ہیں اور دل کو صاف کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ بتائیے، کیا یہ ہمارا دل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے؟ اس دل کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا گناہوں کے اثرات موجود ہیں۔ محترم جماعت، ہم اللہ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، سچی بات ہے، ہمارے دل اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ کاش کہ ہم اس دل پر محنت کرتے اور اس دل کو اللہ کے دکھائے جانے کے قابل بنا سکتے۔ ایک عورت اپنے گھر میں روزانہ 2 گھنٹے صفائیوں میں لگا دیتی ہے، پوچھیں کیوں ایسا کرتی ہو؟ کہ جی اگر گھر گندا ہو تو میرا خامد ناراض ہوتا ہے۔ بھئی اگر گھر گندا ہو اور خامد ناراض ہوتا ہے تو دل بھی تو اللہ کا گھر ہے نا، جب دل گندا ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ میرے بندے تو نے میرے گھر کو صاف کیوں نہیں کیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی جب دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ خود صاف کیوں نہیں کر لیتے؟ تو علماء نے لکھا کہ جب مکان کرائے پہ دے دیا جائے نا تو پھر مالک مکان اس کو صاف نہیں رکھواتا، کرایہ دار اس کو صاف رکھتا ہے۔ مالک مکان شرط لگاتا ہے، بھئی میں کرائے پہ مکان تو دے رہا ہوں کچھ وقت کے لیے، اس کو صاف رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر صاف نہیں رکھو گے تو میں تمہیں نکال دوں گا۔ تو اللہ نے اس دل پر اختیار دنیا میں ہمیں دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا میرے بندو اس دل کو صاف کر لو، اگر تم صاف نہیں کرو گے تو میں پھر اس دل کو قبول نہیں کروں گا۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی کمرے کے اندر زندہ کی تصویر ہو، جاندار کی، تو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اگر کسی جاندار کی تصویر کسی کمرے میں ہو، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ جس دل میں کسی جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کی فرشتہ کیسے آئے گا؟ اور آج جس کو دیکھو اسی کے دل میں کوئی نہ کوئی جاندار لگا ہوا ہے، اس کے دل میں فلاں کی تصویر، اس کے دل میں فلاں کی تصویر، اس کے دل میں فلاں کی تصویر۔ یہ دل ہے یا بت خانہ ہے؟ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے۔ جب کثرت سے ذکر کریں گے تو اللہ کی یاد غالب آئے گی، ایسی غالب آتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی الذکر، ذکر میں بندہ فنا ہو جائے۔ اللہ کی عجیب شان ہے۔ بہت پہلے وقت کی بات ہے، حبیب اللہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، شاید نافع سے بھی چھوٹا تھا، بیمار ہو گیا۔ تو میں اس کو اپنی گلی میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے پاس لے کے گیا دکھانے کے لیے، بچہ تھا۔ تو جب میں نے دکھایا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا جی بچے کا نام کیا ہے؟ اب میں حیران،
مجھے اپنے بیٹے کا نام یاد نہیں آ رہا. میں 1 منٹ تو سوچتا رہا، پھر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا نام عبداللہ لکھ لیں. اپنے بیٹے کا نام میں عبداللہ لکھوا کے آیا کیونکہ مجھے نام یاد ہی نہیں آ رہا تھا. تو جب انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے نا تو یوں دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی اور چیز یاد ہی نہیں آتی، دھیان ہی نہیں جاتا. خیال یار میں گفت و شنید ہوتی ہے، خیال یار میں گفت و شنید ہوتی ہے، ہماری یوں ہر روز عید ہوتی ہے. انسان جو ذکر کرتا ہے نا کثرت کے ساتھ، اس کی روز عید ہوتی ہے، روز اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، اس پر تجلی ہوتی ہے اللہ کی رحمت. اس لیے ذکر کو کثرت سے کریں اور دنیا کی پریشانیوں سے نجات پائیں. آج کل جس بندے کو آپ دیکھ لیں پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے، آزمائشوں میں پھنسا ہوا ہے. اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ کو یاد کرے، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملے گا، دل کو تسلی ملے گی اور اللہ کے یہاں انسان عزت پائے گا. چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر عمل جو قبر میں انسان کے کام آتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے قبر کے اندر بڑے آرام میں ہوں. اور مراقبہ میں جو بیٹھتے ہیں نا مصلی پہ، اس کو یوں سمجھیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں مالک الموت سے ملاقات کا، تاکہ جیسے ہی مجھے اللہ تعالیٰ وقت دیں گے میں اپنے اللہ کا دیدار کروں گا. سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. اے اللہ آپ اپنے دیدار کا وعدہ تو کریں، کہاں کریں گے، ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. اب آج کل حرم کے سفر پر پابندیاں ہیں، بہت سارے عشاق جانا چاہتے ہیں مگر مجبوریوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے. ان کے لیے شعر ہے، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیرے راہ گزر کی زمیں صحیح، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہی صحیح. اے اللہ ہم نے تو سجدے کرنے ہیں، اگر پہنچا دیتا تو وہاں بیت اللہ جا کے سجدہ کرتے، اگر نہیں پہنچایا تو یہی سجدہ کر رہے ہیں. سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمیں صحیح، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہی صحیح. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی یاد والی زندگی عطا فرمائے. غفلت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. یہ موت کے وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی یاد کا ہمیں کتنا فائدہ ہوا. اس کو اہم سمجھتے ہوئے روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا وقت نکال سکتے ہیں نکالیں. بس طے کر لیں کہ ہم نے اس کے بغیر دن نہیں گزارنا.
بہت سارے دوست احباب بیت کی نیت سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں ضرور، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اذکار وال دل یار وال، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ، وہ ان سب کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو تو اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ آخر میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اپنے دل پر اللہ الہ الا اللہ کی ضرب لگائے گا، کیا جب موت کا وقت آئے گا تو کلمے کے بغیر موت آ جائے گی؟ کیسے ممکن ہے؟ جس بندے نے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ بلکہ لاکھوں مرتبہ اپنے دل پہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی ہوئی ہوں، اس بندے کو کلمے کے بغیر کیسے موت آ سکتی ہے؟ تو برکت یہ ہے کہ اللہ پھر موت کے وقت اس کو کلمے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں لا الہ کی ضربیں لگا لیجئے تاکہ قیامت کے دن ایمان کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے پہنچے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔